قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید صحابہ کی تربیت اور آزمائش کے لیے کن کن مراحل کو ضروری قرار دیتا ہے، اور اس کا اصرار کیوں ہے کہ انہیں ان تمام مراحل سے ضرور گزرنا پڑے گا؟ یہ صحابہ کے دینی مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی اور اہم سوال ہے کہ دین میں اگر ایک جماعت کو اس کا ایک مقام قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے، امت بھی مانتی ہے، تو اس کی اخلاقی بنیادیں کیا ہیں، کیوں اس ایک جماعت کو یہ مقام دیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ سارے بنیادیں اور وہ سارے مراحل ذکر کیے ہیں جس سے صحابہ کی جماعت کو گزارا گیا، مختلف پہلوؤں سے ان کو جانچا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، ان کو آزمایا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک منصب بھی ان کو دیا گیا، ایک ذمہ داری بھی دی گئی، اور ایک مقام اور حیثیت بھی ان کو دی گئی۔ تو یہ قرآن کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک سنت ہے ابتلاء کی، تو انسانوں کی پوری تاریخ میں تو وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور آزمانے میں جو لوگ کامیاب ہوں ان کو پھر صلہ، انعام اور مقام دیا جاتا ہے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر امامت ملی تو وہ بھی ایک آزمائش سے اس کے کئی پہلوؤں سے گزرنے کے بعد ملی۔ بالکل ٹھیک۔ تو صحابہ کے بارے میں، صحابہ کون ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی دعوت پیش کی، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ اس دعوت کو سن کر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اہل ایمان کی جماعت ہے۔ صحیح۔ قرآن میں صحابہ کی تعبیر اس طرح نہیں آئی، الذین آمنوا کی آئی ہے، اور آگے چل کر وہ لوگ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب، معیت ایک خاص درجے کو پہنچ گیا، تو ان کے لیے پھر قرآن الذین معہ کی تعبیر استعمال کرتا ہے۔ بالکل، قرآن کی اصطلاح معیت کی ہے۔ معیت کی۔ تو اس جماعت کو بھی امتحان سے گزارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سنت بیان کی ہے کہ ابتلاء کے بغیر اور آزمائش سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ اس اسباب کی دنیا میں انعام کا یا اکرام کا یا جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بات وہ بار بار کہتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں مکی صورتوں میں، اگر آپ سورۃ العنکبوت کو پڑھیں تو اس کے پہلے رکوع میں یہ مکے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، کہ رسول اللہ کی دعوت تو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ وہ صحیح بات ہے، لیکن یہ جان لینا اور اس کو مان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اب اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی سنت کے مطابق ایک تینونت برپا کرنی ہے، دین حق کا غلبہ قائم کرنا ہے، اور وہ اہل ایمان کی ایک جماعت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو تم اب ایک مشکل امتحان میں ہو، تو تمہیں آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ صرف مان لینے یا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو بڑی دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آمنا کہہ دینے سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی، یا وہ کامیاب ہو جائیں گے اور آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہماری سنت یہ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی لوگوں کو آزماتے رہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بتا کر تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایمان لانے والی جماعت کو مختلف مراحل میں 3-4 بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، اور اس میں پھر جو لوگ جس درجے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا پھر ایک مقام اور ان کی حیثیت بیان کی ہے۔ تو وہ 3-4 مراحل جو قرآن مجید سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے پہلا جو مکے میں تھا وہ تو یہی تھا کہ مخالفت پر، لوگوں کی اذیت پر مستقیم کون رہتے ہیں، استقامت۔ اذیت ہوگی، لوگ تنگ کریں گے، جسمانی تکلیف بھی دیں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، تو
اس پر ثابت قدم رہنا یہ امتحان کا اور آزمائش کا پہلا عمل ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور اذیت سے گھبرا کر پلٹ اٹھتے ہیں تو قرآن کی نظر میں وہ منافقین ہیں۔ تو مکے میں بھی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن سختیوں اور آزمائشوں پر پابر جا نہیں رہ سکے، پلٹ گئے، تو قرآن ان کو بھی منافقین کی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب اس کے مواقع پیدا ہو گئے کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر ہجرت اس امتحان اور اس آزمائش کا، یا آپ تربیت کہہ لیں، اس کا ایک بڑا اہم معیار بن گیا کہ اب ہجرت کرنا فرض ہو گیا، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے، موقع ہوتے ہوئے بھی ہجرت نہ کریں، معذور بھی نہ ہوں، تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس نکلنے کا موقع نہیں؟ تو پھر کیوں ہجرت نہیں کی؟ کیسے؟ تو آزمائش کا ایک دوسرا بڑا اہم مرحلہ ہجرت تھا۔ تو اسی لیے پھر قرآن مجید مہاجرین کا، والذین ہاجروا فی اللہ، ان کا پھر ایک خاص مرتبہ مقام امتیاز کے ساتھ اور ایک خاص تحسین کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے گویا یہ عمل کر کے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہجرت کے بعد پھر ایک نئی آزمائش مہاجرین پر بھی ڈالی گئی، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، انصار، وہ یہ ہے کہ اب اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب آزمائش کا معیار سخت ہو گیا، ہجرت کر لی ہے لیکن اب خدا کو اپنے دین کے انصار چاہیے جو اپنی جانیں بھی پیش کریں اور اپنے مال بھی پیش کریں۔ تو یہ لوگ جو ہجرت کے بعد جہاد کے لیے تیار ہوئے، جانیں بھی پیش کی، مال بھی پیش کیے، رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، تو اب یہ اس میں بھی جو لوگ کامیاب ہو گئے، اب ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس خدا کی سنت کے مطابق نمایاں ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں آ کے آپ کو ایک اور بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے برات، یعنی جب یہ جہاد اور قتال کا عمل ایک خاص عمل کو، مرحلے کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن انداز میں یہ طے کیا گیا کہ اب جو خالص اہل ایمان ہیں، مخلص اہل ایمان ہیں، وہ بالکل اپنے عمل اور رویے سے ممتاز ہو کر، الگ ہو کر ایک طرف ہو جائیں، اور ان کے جو بھی تعلقات، چاہے وہ خاندانی تعلقات ہیں، رشتے کے تعلقات ہیں، یا ایک ماحول میں رہتے ہوئے سماجی تعلقات ہیں، جی، اور ان تعلقات کسی بھی حوالے سے جو دین کا مقصود ہے اس میں آڑے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اب ان تعلقات سے بھی برات کا اعلان کریں۔ تو اپنے رشتہ داروں سے، ایسے والدین سے، ازواج سے، بچوں سے جو دینی ذمہ داری کو پورا کرنے میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں، تو ان سے برات اور ان سے قطع تعلق بھی مطلوب ہے۔ مدینہ میں یہود اور انصار کے گروہوں کے ساتھ پرانے روابط تھے، تو اب ان کے ساتھ بھی ایک فاصلہ قائم کرنا، ان کو مسلمانوں کے معاملات میں شریک نہ کرنا، ان کو رازدان نہ بنانا، ان کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھنا، کیونکہ وہ خدا کے دین کے دشمن ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا، تو قرآن کو اس پر بھی وقتاً فوقتاً توجہ دلانا پڑی۔ تو یہ 3-4 بڑے اہم مرحلے تھے جن سے صحابہ کو گزارا گیا، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے استقامت بھی دکھائی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، جانیں بھی پیش کی، آنے والوں کو پناہ اور ٹھکانہ بھی دیا، پھر اس کے بعد ہر رشتہ اور تعلق کو بھی ایک طرف رکھ دیا تاکہ ہم یکسو ہو کر خدا کے دین کی خدمت کریں۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس کو پھر قرآن یہ اعزاز دیتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ بالکل ٹھیک۔